وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے ایک روایت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے جو مروی ہے یہ بھیجی ہے، جس میں یہ دعائیہ جملہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، جی یہ اس میں موجود ہے۔ تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں جی اس کی متعلق بتائیں کہ یہ ثابت ہے۔ جی محترم یہ روایت مسند احمد کے حوالے سے آپ نے بھیجی ہے، جی بالکل مسند احمد میں یہ موجود ہے، اور سند میں عبداللہ بن لہیہ راوی ہے۔ اب عبداللہ بن لہیہ جو ہے یہ مدلس تدلیس بھی کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ عبداللہ بن لہیہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ بن لہیہ جو ہے اس کی روایت مطلقاً ضعیف ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، عبادلہ سے اس کی روایت یا کچھ راویوں سے اس کی روایت حسن ہوتی ہے، تو اس میں بہت سارا اختلاف ہے۔ البتہ بعض اہل علم و فضل جنہوں نے یہ کہا ہے کہ عبادلہ سے اس کی روایت حسن ہے، تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر تو یہ سند حسن ہی بن جاتی ہے، کیونکہ الجامع ابن وہب کے اندر یہ روایت جلد نمبر 1 صفحہ 743 حدیث نمبر جو ہے 656 جی یہ موجود ہے۔ تو اس میں عبداللہ بن وہب المصری نے جو ہے یہ عبداللہ بن لہیہ کی مطابقت کر دی ہے، تو اب اس کی مطابقت موجود ہے، جس کی وجہ سے اہل علم و فضل نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ بہرحال اس میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے، جن کے نزدیک یہ مطلق طور پہ ضعیف ہے تو یہ روایت ضعیف ہے، اور جو کہتے ہیں کہ بادلہ سے روایت اس کی حسن ہوتی ہے یا صحیح ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ عبداللہ بن وہب سے یہ روایت ہے، اور عبداللہ بن وہب المصری نے سماع کی صراحت بھی کی ہے، تو اس حوالے سے یہ سند حسن ہو جائے گی۔ باقی عبداللہ بن لہیہ کا آنا تو ہے ہی ہے، لیکن عبداللہ بن وہب کی مطابقت جو ہے نا جی یہ کارآمد ہے اس میں۔ باقی محققین کا اختلاف اپنی جگہ برقرار ہے۔ اب اس روایت کا ترجمہ یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر جی موجود ہے، اور مسند احمد میں یہ روایت جو ہے آتی ہے، حدیث کا نمبر یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ جی 7045 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور اس میں عبداللہ بن لہیہ نے اخبارنا یہ کہہ دیا ہے، یعنی سماع کی صراحت موجود ہے، لیکن بات وہی ہے۔ تو عبداللہ بن وہب نے جو مطابقت کی ہے وہ الجامع ابن وہب کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ بات بھی مال نظر ہے کہ اس میں عیاش بن عباس القبانی اس پر بھی بعض محققین نے جرح کر رکھی ہے۔ بہرحال یہ روایت مختلف فی ہی ہے۔ اسی طرح مسند بزار کے اندر یہ روایت موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ تو محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر درج کیا ہے، انہوں نے سلسلہ صحیحہ میں لکھا ہے۔ اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی میں 38 نمبر پر یہ عبداللہ بن عمر والی روایت موجود ہے، اور اس میں بھی عبداللہ بن لہیہ ہے۔ جس طرح مسند احمد میں سماع موجود ہے، یہاں پر بھی سماع موجود ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کی 287 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس کا ترجمہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے بد فالی اور بد شگونی اپنے کان سے روک دے
تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یعنی پوچھا وما کفارۃ ذالک یا رسول اللہ، قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ کہے